بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ قرآن کریم میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. نہایت خوشی کا مقام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دوبارہ یہ سعادت عطا کی کہ ہم سب حضور قرآن میں اپنی حاضری درج کرا سکیں اور قرآن کریم جسے پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اس دسترخوان معرفت سے اپنی روح کی غذا جمع کر سکیں اور اپنی حیات کو حیات طیبہ کی جانب گامزن کر سکیں. جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ یہ درس تفسیر قرآن کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سورہ مبارکہ حضرت یوسف علی نبینا وآلہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کی آیات کی وضاحت قدر ممکن آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اب تک ہم نے اس مبارک سورہ کی جو نہایت اہم اور عظیم سورہ ہے، جس میں بہت میسج اور پیغام تمام عالم انسانیت و عالم بشریت کے لیے ہے، اور بہت درس ہیں ہماری زندگی کے لیے، جسے اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو ہماری زندگی سعادت اور کامیابی سے کنارے ہمکنار ہو سکتی ہے. لہذا اب تک اس مبارک سورہ کی 105 آیات تک وضاحت اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے. تھوڑا سا وقفہ تھا جس کے درمیان یہ درس برگزار نہیں ہو سکا. اس
کووڈ کی महामारी کو لے کر، لیکن دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس معبود نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم حضور قرآن میں اپنی حاضری درج کرا سکیں۔ اس سے قبل چونکہ میں متصل کر دوں باتوں کو، اس سے پہلے ہم نے جس آیہ کریمہ کی تفسیر اور توضیح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ در حقیقت میں اس کا صرف موضوع اور ٹاپک آیہ کریمہ کا آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں، اور آج جو آیہ کریمہ یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے، اسے بیان کروں۔ سب سے پہلے جو آیہ کریمہ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، اس آیہ کریمہ میں در حقیقت تمام انسانوں اور تمام بشریت کو پروردگار عالم نے اس جانب متوجہ کرایا تھا کہ دیکھو یہ عالم بدون حساب و کتاب خلق نہیں ہوا ہے، اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کچھ اس طرح کیا ہے کہ اس عالم میں اگر تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہو گے تو ہر چیز تمہیں خدا تک پہنچانے کا مادہ رکھتی ہے۔ یہ تمام زمین و آسمان میں نہ جانے کتنی نشانیاں ہیں جن نشانیوں کو دیکھ کر تم متوجہ ہو سکتے ہو کہ خالق ہے اور اس خالق نے مجھے خلق کیا ہے۔ یعنی تم یاد خدا کی غفلت کی بیماری جو انسانی وجود کو لگ جاتی ہے، بہت بڑی بیماری ہے جس کا نام غفلت ہے۔ یہ جب انسان کے روح کو یہ بیماری عارض ہو جاتی ہے تو غفلت کی بیماری کے بعد انسان پر اور بہت سی بیماریاں آتی ہیں جو انسان کی روح کو اور انسان کے وجود کو نابود اور ختم کر دیتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں انسان کو راہ مستقیم سے دور کرتی چلی جاتی ہیں۔ لہذا قرآن کریم متعدد مقامات پر تمام عالم بشریت کو ہوشیار کرتا ہے اور تمام عالم بشریت کے شانوں کو ہلا کر متوجہ کرتا ہے، دیکھو یاد خدا سے غافل نہ ہونا۔ اس سے پہلے جو آیہ کریمہ آپ کے حضور میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، وہاں واضح طور پر یہ ارشاد تھا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ بغیر اعتنا کے، بغیر توجہ کے گزر جاتے ہیں، یعنی غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ ان آیات اور ان نشانیوں میں یہ غور اور فکر اور تدبر نہیں کرتے۔ اگر ان آیات خدا میں یہ انسان غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے تو یوں ہی نہیں گزر جائے گا، بلکہ رکے گا اور اپنے آپ کو متوجہ کروائے گا کہ دیکھو یہ تمام نشانیاں مجھے خدا کی سمت لے جاتی ہیں۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ میں جو گزشتہ جلسے میں آپ کی حضرت خدمت میں بیان ہوا تھا، اس آیہ کریمہ میں در حقیقت ہمیں غفلت کی بیماری سے دور کیا جا رہا ہے کہ دیکھو غفلت کی پرت تمہارے دل پر نہ بیٹھنے پائے۔ یہ جو غفلت کے گرد و غبار ہیں وہ اگر دل کے آئینے پر پڑے ہیں تو انہیں جلد صاف کرو، کیونکہ جب یہ گرد پڑتی ہے دل کے آئینے پر اور انہیں صاف نہیں کیا جاتا تو دھیرے دھیرے یہ فرق جو ہے موٹی ہوتی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا آئینے پر اگر ہلکی سی دھول آئینے پر آ جائے تو تصویر صاف نہیں نظر آتی۔ کچھ مدت تک اگر اس دھول کو آئینے سے صاف نہ کیا جائے تو پھر اور دھول اس پر جمتی جاتی ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں آئینے سے اب تصویر نہیں دکھائی دیتی۔ ابتدا میں اگر ان تمام گرد و غبار کو ہم نے اس آئینے سے صاف کر دیا ہوتا تو تصویر صاف نظر آتی۔ یہی حال انسان کے دل کا ہوتا ہے،
یہ معمولی گرد و غبار جب دل کے آئینے پہ بیٹھیں تو کوشش کریں یاد خدا سے انہیں صاف کر دیں، انہیں پاک کر دیں، تاکہ تصویر حقیقی ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ لہذا متعدد روایات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی کہ جن روایات میں انسان کو متوجہ کرایا گیا کہ دیکھو الغفلۃ ضلالۃ، غفلت گمراہی کا نام ہے۔ یا ایک مقام پر امام نے ارشاد فرمایا، مولا متقیان سے یہ روایت تھی جہاں امام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا الغفلۃ اضر الاعداء، سب سے زیادہ جو دشمن تمہیں نقصان پہنچاتا ہے اس دشمن کا نام غفلت ہے۔ لہذا ہر لمحہ، اور آپ جانتے ہیں یہی بیماری جب ہمیں لگتی ہے تو ہم دنیا و ما فیہا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سب کو بھلا دیتے ہیں۔ انہی جیسے لوگوں کے لیے ایک مقام پر معصوم ارشاد فرماتے ہیں ویل لمن غلبت علیہ الغفلۃ فنسی الرحلہ ولم یستعد، وائے ہو ان لوگوں پر جن پر غفلت غالب آ گئی ہے، یعنی غفلت نے ان کے وجود میں اور ان کے دل میں گھر بسا لیا ہے، گھر بنا لیا ہے۔ اب جب غفلت نے انسان کے دل میں گھر بنا لیا ہو تو ایسا انسان فنسی الرحلہ، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے کوچ کر کے کہیں جانا ہے، اور جو بھول جائے کہ اسے کہیں جانا ہے تو لم یستعد، پھر وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا۔ جسے معلوم ہی نہیں کہ مجھے کل جانا ہے تو وہ تیاری کس بات کی کرے گا؟ تیاری وہ کرتا ہے جسے یاد ہو کہ مجھے جانا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ہمیں غفلت کی بیماری کے خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ دیکھو یہ بیماری تمہارے وجود کو لاحق نہ ہونے پائے۔ یہ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں گویا آیات خداوندی کی جانب متوجہ کرانا در حقیقت انسان کو ایک دعوت ہے قرآن کی کہ دیکھو جب اس کائنات پر تم نظر کرو تو فقط تماشائی نظر نہ کرو بلکہ عبرت بھری نظر کرو۔ جب ان زمین و آسمان کے درمیان تم دیکھو تو آیات خداوندی کا مشاہدہ کرو، یوں نہ گزر جاؤ لاؤبالی ہو کر کہ تمہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ گزشتہ آیت تھی، میں نے عرض کیا کہ فقط گزشتہ آیت کو آپ حضرات کی خدمت میں اس وجہ سے بیان کیا تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم کہاں پر موضوع گفتگو تھا۔ معلوم ہے آپ کو کہ سورہ مبارکہ یوسف میں ہماری گفتگو تھی، احسن القصص اس سورہ کو نام دیا گیا ہے۔ آج جو آیہ کریمہ ہے وہ بہت عظیم اور یوں کہہ لیا جائے یہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے بڑی عجیب آیہ کریمہ ہے، جہاں پر ارشاد کچھ اس طرح ہو رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ آپ جانتے ہیں کہ جو گفتگو کا سلسلہ ہم لوگوں کو آج چل رہا تھا اسے تھوڑا سے کنیکٹ کیجئے، ملائیے۔ وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے خطاب کر کے کہا کہ آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، آپ ان سے کچھ طلب نہیں کرتے، اس کے باوجود یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی آپ نے ان سے کچھ طلب نہیں کیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہیں کہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے در حقیقت یہ کہا جائے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلداری فرمائی ہے کہ ہمارے حبیب آپ نہ گھبرائیے، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت سی نشانیوں کے پاس سے یوں ہی گزر جاتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے بہت سی نشانیاں ہیں اور یہ ان نشانیوں کو دیکھے بغیر ایسے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا بہت گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن جو توجہ کرنے کے لیے، جو انہیں متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے اس کی جانب بھی یہ توجہ نہیں کرتے۔ وہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں اس سے پہلے
آیت نمبر 104 میں پیش کیا گیا تھا، جہاں صاف ارشاد ہے وما تسألهم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین، آپ نے ان سے کچھ مانگا نہیں ہے، یہ قرآن عالمین کے لیے ذکر اور توجہ کا نام ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے صاف لفظوں میں کہا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یہ لوگ بہت سی نشانیوں کو دیکھ کر یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم در حقیقت ایک طرف انسانوں کو میسج بھی دے رہا ہے اور دوسری طرف سے حبیب خدا کی دلداری بھی کر رہا ہے کہ آپ بہت کوشاں ہیں، آپ بہت صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ لوگ خدا پر واقعاً ایمان لائیں اور صحیح معنوں میں ایمان لائیں۔ لیکن میرے حبیب ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمین و آسمان میں ہماری نشانیوں کو دیکھ کر یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ اسی مطلب کو آج اس آیہ کریمہ سے ملائیے کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، عرض کیا کہ بہت عظیم آیہ کریمہ ہے اور مجھ جیسوں کے لیے بڑی عجیب آیہ کریمہ بھی ہے، جہاں قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اکثر تو ان میں سے ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان لے بھی آئے ہیں ان کا ایمان خالص نہیں ہے، پیور نہیں ہے، یعنی 100% ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان ملاوٹ والا ایمان ہے۔ میں آسان کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں، یعنی وہ ایمان جو شرک کے ساتھ مخلوط ہے، ملا ہوا ہے، یعنی پیغمبر کو متوجہ کیا گیا، دلداری کی گئی اور اس کے بعد پیغمبر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے بھی آئے ہیں کہ میرے حبیب ان کا ایمان خالص نہیں ہے، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یعنی کیا میرے جیسے معاشرے اور ہمارے جیسے رہنے والے لوگوں کے لیے بڑا تعجب کا مقام ہے، ایمان بھی لائے ہیں اور ساتھ میں شرک بھی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو یہ لگتا ہو کہ نہیں ہم خالص طور پر مومن ہیں، لیکن اگر آپ ان کی گفتگو دیکھیے، اگر آپ ان کا کردار دیکھیے، اگر آپ ان کے اعمال دیکھیے تو ان میں شرک کے جراثیم نظر آتے ہیں۔ یعنی ظاہراً یہ کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، لیکن میرے حبیب اگر آپ دقت کیجئے، غور کیجئے تو ان کے ایمان خالص نہیں ہیں، یہ ایمان شرک سے آمیختہ ہیں۔ یعنی کیا قرآن کریم کس جانب ہمیں متوجہ کرانا چاہ رہا ہے؟ در حقیقت قرآن کہہ رہا ہے ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ ایک خدا ہے، یہی تمام ایمان اسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ خالص اور پیور موحد اور مومن کون ہے جسے قرآن متوجہ کرانا چاہ رہا ہے مجھے اور آپ کو، کہ فقط یہ کہہ دینا، فقط یہ اعتقاد رکھنا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، یہ ایمان کامل ہے، یہ ایمان خالص ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، موحد خالص وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھے اور اس کے بعد کسی بھی عنوان سے، بہت توجہ فرمائے گا، کسی بھی عنوان سے کسی اور معبود کو قبول نہ کرے، وہ جب بات کرے تو اس کی بات خدا کے لیے ہو، وہ جب کوئی عمل انجام دے تو اس کا عمل خدا کے لیے ہو، جو بھی عمل انجام دے اس عمل میں مرکز نظر ذات حق تعالی ہو، غیر خدا کی بندگی کے توق کو اس نے اپنی گردن سے نکال پھینکا ہو۔
غیر خدا کی بندگی کے توق سے اس کی گردن جکڑی ہوئی نہ ہو، خدا کی جانب سے آئے ہوئے احکام گرچہ اس کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہے، اسے اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خواہشوں کو پس پشت ڈالے، حکم خدا کو نظروں کے سامنے کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یوں کہوں کہ ایمان خالص کا معنی یعنی وہ جو ذات وحدہ لا شریک کے سامنے سراپا تسلیم ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب بھی ایسی جگہ آئے جہاں دو راستہ ہو، ایک خدا کی جانب جاتا ہو، ایک خواہشات نفسانی کی جانب جاتا ہو، یہاں پر اس انسان کے ایمان کا امتحان ہے کہ یہ کون سے راستے کو اپناتا ہے، فرمان خدا کو مقدم کرتا ہے یا خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور بہت اہم پیغام ہے۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر کہا ہے کہ یہ آیت کفار مکہ کے لیے نازل ہوئی، بعضوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ منافقین کے لیے نازل ہوئی، لیکن وہیں پر بعض علماء ہیں کہتے نہیں، اس آیت کو آپ مخصوص نہ کریے صرف کفار مکہ سے، اس آیت کریمہ کو آپ مخصوص نہ کریے صرف منافقین سے، بلکہ آپ آیت میں دقت کیجئے اور آیت کو عام ہی رہنے دیجئے جب تک آپ کے پاس خاص کے عنوان سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، کیونکہ ایمان ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان کا ایک درجہ واحد ہے اور ہم نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو اس کے بعد ہم مومن خالص ہو گئے اور اس طرف سے ایک انسان مشرک خالص ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان بہت مرحلوں میں ہے، بعض شرک ہے عقیدے میں، بعض اوقات شرک ہے گفتگو میں، بعض اوقات شرک ہے عمل میں۔ واقعا اگر اس معیار پر ہم ایمان کو تولیں تو مجھے انصاف سے بتائیے، میں آپ کو تو نہیں کہتا لیکن اپنے جیسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ کتنے لوگ ملیں گے ایمان خالص کے معیار پر جو عقیدے میں مشرک نہ ہوں، جو سخن اور گفتگو میں مشرک نہ ہوں، جو عمل میں مشرک نہ ہوں، عمل مشرکانہ نہ ہو، گفتگو مشرکانہ نہ ہو، رفتار مشرکانہ نہ ہو، عقیدہ مشرکانہ نہ ہو۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ میں بتایا وہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان میں سے اکثر کے ایمان خالص نہیں ہیں۔ یعنی در حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت کریمہ میں ایک شرک کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، جس شرک کو علم اخلاق میں شرک خفی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک خفی۔ خفی کا معنی شاید میں واضح کر دوں، ہے ویسے ظاہر کے مقابلے میں کیا آتا ہے خفی؟ ایک چیز جو آپ کو دکھائی دے، یہ ظاہر ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی، کوئی چھپ کر آتا ہے تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا، اسی کو کہتے ہیں مخفی۔ نہیں ہوتا کسی چیز کو چھپا دیجئے تو کہتے ہیں ہم نے مخفی کر دیا، چھپا دیا۔ اسی طرح علم اخلاق میں ایک شرک کیا ہے؟ شرک خفی۔ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں روایت آپ کی خدمت سے پیش کروں۔ ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ الشرک اخفا من دبیب النمل۔ شرک کیا ہے؟ چونٹیاں جس طرح چل کر آتی ہیں نا، اس سے زیادہ مخفی ہے شرک۔ میں مثال دوں آپ کی خدمت میں، بہت آسان طریقے سے آپ اس مطلب کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہمارے گھر کے پاس سے گھوڑا گزرے، یا آج کی زبان میں مثال دیا جائے بلٹ، اگر ہمارے گھر کے بہت دور سے بھی گزرے تو احساس ہو جاتا ہے کہ بلٹ یہاں سے گزری ہے، لیکن جہاں میں لیٹا ہوا ہوں اسی کے بغل سے
اگر چونٹیوں کا قافلہ اگر نکلے، 100 چونٹیاں، دھیرے دھیرے وہاں سے احساس ہو پاتا ہے؟ نہیں، جب دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے چونٹیاں گزری ہیں، وگرنہ وہی میرے بغل سے وہ گزر رہی تھی، مجھے احساس نہیں ہو پایا۔ معصوم فرماتے ہیں شرک اخفا من دبیب النمل، جس طرح چونٹیاں گزرتی ہیں اس سے زیادہ مخفی شرک ہے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وگرنہ ایک جسارت ہو جائے گی، آپ کہیں گے لو آپ مومن کو مشرک بیان کر رہے ہو۔ نہیں، درجات جب دیکھو گے نا تو اس درجے کے لحاظ سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے میری امت والو، میں فکر مند ہوں، زیادہ خوف ہے مجھے تمہاری نسبت سے۔ کس بات سے آپ زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اپنی امت کے لیے یا رسول اللہ؟ پیغمبر فرماتے شرک اصغر سے۔ جہاد اکبر جہاد اصغر آپ نے سنا ہے نا، پیغمبر فرماتے شرک اصغر سے میں بہت گھبراتا ہوں اپنی امت کی نسبت، کہ کہیں میری امت اس شرک اصغر کی مرتکب نہ ہو جائے، یہ شرک اصغر کی بیماری میری امت کو لگ نہ جائے۔ لوگوں نے پوچھا قیلا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، پیغمبر یہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آ جائیے دھیرے دھیرے، الریا، پیغمبر فرماتے ہیں ریا، دکھاوا، اخلاص کا اپوزٹ، خلوص کے ضد، اور اپوزٹ کیا؟ ریا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ریا کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھاوا، پیغمبر فرماتے ہیں یہ شرک اصغر ہے۔ اور اس روایت میں عجیب جملہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا جو لوگ ریا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اذا جاء الناس باعمالهم، جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، میرے پاس یہ اعمال لے کر کیوں آئے ہو؟ جاؤ ان لوگوں کے پاس یہ اعمال لے کر جاؤ جن کے لیے تم نے یہ اعمال انجام دیے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء، جاؤ دیکھو ان لوگوں کے پاس کیا وہ لوگ کچھ جزا تمہیں دیتے ہیں۔ اور بہت توجہ فرمائیے گا، میں جس جانب آپ کو اس آیہ کریمہ کی نورانیت سے لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس آیہ کریمہ میں واضح طور پر یہ بیان ہو رہا ہے میرے حبیب، یہ جو بہت سے لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کا ایمان بھی شرک سے مخلوط ہے، ملا ہوا ہے نا۔ ایک مرتبہ دودھ لایا جائے پیور دودھ، ایک مرتبہ اس میں پانی ملا کے لایا جائے، یہ جو ایمان ہے یہ ایمان خالص نہیں ہے، یہ ایمان آمیختہ اور مخلوط ہے، ملا ہوا ہے شرک سے۔ شرک کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ مومن ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، ہاں کہتا ہے خدا ایک ہے، لیکن اس کے اعمال سے بھی توحید خدا ظاہر ہوتی ہے، اس کی گفتار سے بھی توحید خدا ظاہر ہوتی ہے، اس کے کردار سے بھی توحید خدا ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مرحلہ سخت ہے، حتیٰ واضح طور پر بعض روایات میں ہے، ایک مقام پر امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں، یہ جو آیہ کریمہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 106 نمبر آیت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی، اس آیہ کریمہ میں امام خود واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں مراد اس آیہ کریمہ میں شرک در عبادت نہیں ہے، بلکہ اس آیہ کریمہ میں شرک در طاعت ہے، اطاعت میں انسان مشرک ہے، عبادت خدائی کی کرتا ہے، عبادت میں کوئی حرف نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کہ بہت سے خداؤں کو پوجتا ہے،
بہت سے خداؤں کی عبادت کرتا ہے، نہیں، عبادت خدا کی، لیکن اطاعت بہت سے لوگوں کی کرتا ہے، پس مشرک ہے۔ میں حدیث پڑھوں آپ کی خدمت میں، ارشاد ہوتا ہے شرک و طاعت ولیس شرک و عبادت۔ اس آیت کریمہ میں بات شرک طاعت کی ہو رہی ہے، شرک عبادت کی نہیں ہو رہی ہے۔ والمعاصی التي يرتكبون وهي شرك طاعت اطاعوا فيها الشیطان فاشركوا باللہ فی الطاعت لغیر۔ ہمیں کیا ہونا ہے؟ دیکھیں پوری زندگی مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سدھارنے میں صرف کرنا ہے، پوری زندگی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم مومن کامل ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم جہاں پر ہیں جو کوالٹیز ہمارے اندر ہیں بس وہ آخری درجے پر، کہتے نہیں ہم لوگ کسی سے، لیکن کوئی اپنے آپ کو دوسرے مرحلے میں ہم روزانہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، میٹیریل کے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہے تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہے تو یہ ہونا چاہیے، یعنی وہاں پر ہماری خواہشیں کم نہیں ہوتی۔ لیکن جب مرحلہ ایمان کا آتا ہے تو مجھے لگتا ہے جو ہے بس، اس سے زیادہ ترقی کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے انصاف سے بتائیں، اگر ایمان کا ایک ہی درجہ ہوتا، ایک ہی مقام و مرتبہ ہوتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوذر و جناب سلمان کے ایمان میں فرق کیوں کرتے، ڈفرینس کیوں کرتے کہ سلمان کے ایمان کا درجہ یہ ہے، جناب ابوذر کے ایمان کا درجہ یہ؟ معلوم ہو گیا ترقی ہر لمحہ جو ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اپنے وجود کو پاک کرتے چلا جانا ہے، یعنی وجود شرک سے پاک ہوتا چلا جائے، یہ مرحلہ ہے میرے سدھرنے کا، یا مجھے ڈیولپ کرنا ہے، یا مجھے سدھرنا ہے، یا میرے وجود سے شرک کو روز بروز نکالنا، اس انتہا پر پہنچنا، وہ بے نہایت انتہا۔ جتنا ہو سکے اپنے وجود کو کیا کروں، آلودگیوں سے، گندگیوں سے جو بنام شرک میرے وجود میں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کروں۔ اب انہی میں سے عبادت میں مشرک نہیں ہوں، میں عبادت نہیں کرتا کسی کی خدا کے علاوہ، لیکن اطاعت میں کرتا ہوں، میں ہزاروں مرتبہ شیطان کی اطاعت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں مطیع ہوں خدا کا بھی اور اطاعت کرتا ہوں شیطان کی بھی۔ جھوٹ بولتا ہوں اطاعت شیطان، سچ بولتا ہوں اطاعت خدا۔ پر اپنے وجود کو یہاں سے کیا کرنا ہے، پاک کرنا ہے، یعنی جھوٹ سے بچوں گا جتنا، اتنا میں اس شرک سے اپنے وجود کو کیا کرتا چلا جا رہا ہوں، پاک کرتا چلا جا رہا ہوں۔ غیبت کرنا اطاعت شیطان ہے، غیبت نہ کرنا اطاعت خدا۔ اور میں اپنی زندگی کو دیکھوں، اپنی زندگی کو تولوں، ناپوں، دیکھوں کس قدر مشرکانہ عمل ابھی میرے وجود میں ہے، کس قدر شرک میرے وجود میں بھرا پڑا ہے، کس قدر میرے وجود کو بھی پاک کرنا ہے۔ تو جو ہے ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات خدا کی بات کو قبول کرتے ہیں اور بعض اوقات شیطان کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ میں شاید کسی وقت آپ کی خدمت میں پڑھا تھا کہ ایک شخص ہے امام حسن علیہ السلام کے صحابیوں میں سے، امام کی بارگاہ میں بہت دنوں بعد ایک مرتبہ آتا ہے۔ امام علی مقام نے اس شخص کو دیکھا، امام نے پوچھا کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ خیریت دریافت کی امام نے، کہا مولا ٹھیک ہوں، اب کیا بتاؤں، حالت ایسی ہے کہ میں اپنے آپ سے راضی نہیں ہوں، خدا بھی مجھ سے راضی نہیں ہے اور شیطان بھی مجھ سے خوش نہیں۔ عجیب، میں خود بھی اپنے آپ سے خوش نہیں ہوں، شیطان بھی مجھ سے خوش نہیں ہے اور خدا بھی مجھ سے خوش نہیں۔ کیسے؟ کہ مولا میں چاہتا ہوں ہمیشہ زندہ رہوں، مجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ زندہ نہیں رہوں گا، تو میں اپنے آپ سے خوش نہیں ہوں۔ خدا مجھ سے خوش نہیں ہے، کیوں؟ خدا چاہتا ہے میں ہمیشہ اس کی عبادت کروں، اطاعت کروں، میں ہمیشہ اس کی اطاعت، اس کی بات نہیں مانتا۔ شیطان بھی مجھ سے خوش نہیں ہے، کیوں شیطان خوش نہیں ہے؟ شیطان چاہتا ہے ہمیشہ میں اس کی اطاعت کروں، میں اس کی بھی اطاعت نہیں کرتا، کبھی کبھار نماز میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں بس معلوم ہو یہ اطاعت در شرک ہے، اس سے اپنے وجود کو کیا کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ یہاں پر بہت سی روایات موجود ہیں کہ جس نے اس آیت کریمہ کو کہا کہ یہاں شرک سے مراد وہ شرک جو شرک خالص یعنی سراپا مشرک ہے،
بات ان کی نہیں، وہ لوگ جو ایمان کے درجے پر مرحلہ طے نہیں کر رہے ہیں وہ مراد ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایک روایت میں اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں شرک لا یبلغ بہ الکفر، یہ وہ شرک ہے جو انسان کو کفر تک نہیں پہنچاتا۔ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہت اچھی مثال دیا ہے، اور اس آیہ کریمہ کے ضمن میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اکثرہم آیا ہے آیہ کریمہ میں، یہ اکثرہم کی جو ضمیر ہم ہے یہ الناس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی تمام لوگ، یعنی گویا حبیب خدا کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جن سے آپ اجرت نہیں طلب کرتے، یہ لوگ آیات خدا کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے باوجود اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائے، اور جو ایمان لے بھی آئے ہیں ان کا ایمان خالص نہیں ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر پھر سوال آتا ہے ایک ذہن میں، بات وہی ہے جو اب تک آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ علامہ جس انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سوال ایک ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مومن بھی ہو اور وہی انسان مشرک بھی ہو۔ ایمان و شرک تو اپوزٹ ہے نا ایک دوسرے کی، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مومن بھی ہو اور ایک انسان مشرک بھی ہو؟ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک آدمی میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ مومن بھی ہو جائے اور مشرک بھی ہو جائے؟ پھر علامہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب بالکل اسی طرح ہے جس طرح اخلاقیات میں بہت سی متضاد چیزیں انسان کے اندر جمع ہو جاتی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ذاتی طور پر شدت و ضعف ہوتا ہے، پھر وہ وہاں پر ایک مثال دیتے ہیں۔ یہ مثال اگر میں آپ کے تک پہنچا سکا تو شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے مثال مکے کی دی، کہا یہ مکہ مکرمہ کو اگر آپ دیکھیے تو مکہ مکرمہ کیا ہے، اگر سوریہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ طے کیا جائے تو سوریہ دور ہے مکے سے، یعنی مکہ سوریہ سے دور ہے، لیکن اسی مکے کو اگر آپ مدینے سے کمپیئر کریں تو مکہ نزدیک ہے۔ پس مکے کو دور بھی کہا جاتا ہے، مکے کو نزدیک بھی کہا جائے گا۔ نزدیک کیسے کہا جائے گا؟ میں وہ اصطلاحی زبان نہیں بول رہا ہوں جو علامہ کی ہیں، وہ کہتے ہیں نسبی اور اضافی ہے مرحلہ۔ اگر آپ کمپیئر کرو مدینے کی نسبت تو کہا جائے گا مکہ نزدیک ہے، اگر آپ اسی مکے کو کمپیئر کرو سوریہ اور شام کی نسبت تو کہا جائے گا مکہ دور ہے۔ ایک چیز دور اور نزدیک کا جس سے کمپیئر کیا اس کی، اسی مکے کو اگر آپ بغداد کی نسبت دیکھو تو شام کی نسبت اب یہ نزدیک ہو جائے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ مثال اگر آپ لوگوں کی خدمت میں واضح ہو گئی ہو تو فرماتے ہیں شرک و ایمان بھی ایسے ہی ہے۔ بعض لوگ مشرک ہیں، ایک دم مشرک، یعنی خود کو دنیا و مافیا میں غرق کر لیا ہے، ان کا تعلق فقط دنیا سے ہے غیر خدا سے۔ یہ گروہ ہو گیا۔ ایک گروہ ہے جس نے اپنے آپ کو سراسر خالص کر لیا ہے، اس قدر خالص کیا ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہے۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو درمیان میں، ایمان کو آپ ایک فاصلہ سمجھیے، وہ حد نہایت تصور، وہاں راستہ طے کر رہا ہے، یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ راستہ طے کر رہا ہے۔ درمیان راہ میں، یہ درمیان راہ میں بول رہا ہوں اگر پتہ نہیں بھی اوپننگ نہ ہو کہ ابھی اس راستے میں قدم رکھا ہو، یہ درمیان راہ میں دھیرے دھیرے اپنے وجود سے شرک کو پاک کرتا چلا جا رہا ہے، اسے اس حد بے نہایت تک پہنچنا ہے۔ بس اس انسان کو اگر ان چیزوں کی نسبت دیکھو جس پہ اس کا اعتقاد ہے، مومن ہے، لیکن بہت سے اعمال و کردار کی نسبت اس کو دیکھو تو مشرک ہے۔ یہ شرک کفر تک انسان کو نہیں پہنچاتا، لیکن انسان بندے کو کوشش کیا کرنا ہے؟ اس مرحلے کو طے کرنا، اس مقام تک جانا ہے، کوشش کرنا۔ اور یہ پیغمبر نے بیان کیا، یہ ریاکاری کوئی شرک اصغر ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ اپنے وجود کو مخلص کرتا چلا جائے، ہر چیز میں خالص کرتا چلا، پاک کرتا چلا جائے۔ شرک آلودگی ہے، شرک اندھیرا ہے۔ یہ وجود جتنا نورانی ہوتا جائے گا
اتنا یہ شرک کی ظلمتیں اور اندھیرے میرے وجود سے ختم ہوتی جائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجیے جب وجود خلوص کے مرحلوں کو طے کرنے لگتا ہے، جب خلوص کے مرحلے طے ہوتے رہتے ہیں تو پھر یہ شرک کے اندھیرے انسانی زندگی سے ختم ہوتے جاتے ہیں، اور جتنا یہ شرک کے اندھیرے انسانی وجود سے ختم ہوتے جائیں گے اتنا ہی انسان کی ترقی کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ من اخلص للہ 40 یومن، 40 دنوں تک یہ ایک تربیت بتائی گئی، اپنے وجود کو پاک کرتا چلا جائے، انسان پاک کرتا چلا جائے، پھر اب اس کے وجود سے جو چشمے پھوٹتے ہیں، کیونکہ جتنی آلودگیاں کم ہوں گی اندر سے جو سامان اور میٹیریل نکلے گا وہ پاک و شفاف ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اب اس کے سینے سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے اور اس کی زبان سے جاری ہوں گے۔ بس اس آیے کریمہ میں اگر آپ حضرات نے توجہ کی ہو تو بعض مفسرین نے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر منافقین اور مشرکین مراد ہیں، لیکن اکثر مفسرین معاصر فرماتے ہیں کہ نہیں، اس آیہ کریمہ کو محدود نہ کریے، ہر طرح کے شرک کی بات اس آیہ کریمہ میں موجود ہے۔ در حقیقت ایک میسج اور پیغام میرے وجود کے لیے، مجھ جیسوں کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو شرک کی آلودگیوں سے کیا کرتے جائیں، پاک کرتے جائیں، کیونکہ بہت دنوں بعد اس جلسے کا آغاز ہوا ہے، لہٰذا اس سے زیادہ آج بحث نہیں ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ ہے اس کتاب کریم کا کہ ہم سب کو دل کی نورانیوں سے سرفراز فرما۔ باز الہ تجھے واسطہ ہے اس مبارک قرآن کا کہ ہمارے وجود میں موجودہ اندھیروں کو نور میں تبدیل فرما۔ باز الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ باز الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باز الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ باز الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تمام شیعان حیدر کرار کو اور ان کے صدقے میں تمام عالم انسانیت کو اس وبا اور بیماری سے محفوظ فرما۔ باز الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم سب سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ باز الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج زارا سے مشرف فرما۔ باز الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم کو تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عبد انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان نثار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك